حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، تعلیم ہر انسان کا ایک بنیادی ضروریات میں سے تعلیم ہر انسان کی ایک بنیادی ضروریات میں سے ضرورت ہے، اور تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اور یہی تعلیم ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اور حیوان کے اندر تمیز اور فرق ہوتا ہے۔ یہی تعلیم ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی اخلاقیات کو اور اپنی جو صالحیت ہے اس کو اچھا کرتا ہے۔ ایک بہترین معاشرے اور سوسائٹی کے لیے، اور ایک سوسائٹی کی گروتھ کے لیے، اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے تعلیم و تربیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حضرات گرامی، وہ قومیں جو علم سے وابستہ ہوتی ہیں، علم کی اہمیت کو سمجھتی ہیں، وہ دنیا کی اقوام کے اندر ایک بہترین مقام حاصل کرتی ہیں، اور وہ قومیں جنہوں نے جہالت کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا اور جنہوں نے علم کے نور کو حاصل نہیں کیا، پھر وہ جہالت اور ضلالت اور گمراہیوں کی گہرائیوں کے اندر اور اندھیروں کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ دنیا کی امامت اور دنیا کے اندر ترقی کا جو معیار ہے وہ سب سے پہلے علم ہے۔ ہمارا دین اسلام علم کی بہت زیادہ اہمیت و فضیلت پر گفتگو کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے فرشتوں سے ایک بات کہی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے بصد احترام، بصد ادب اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کی کہ خدایا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے خدایا تو اس کو پیدا کرے گا کہ جو زمین کے اندر فساد کرے گا، جو خون بہائے گا۔ اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اس کو پیدا کر رہا ہے عبادت کے لیے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرمایا ہم تیری تسبیح اور تیری حمد اور تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں، اور ہمہ وقت تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں اے فرشتو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام اشیاء کے نام۔ اب زمین پر انہوں نے تشریف لانا تھا، زمین پر مختلف قسم کی اشیاء ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کی ماہیت کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے نام رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا اور کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم کہتے ہو کہ ہم موجود ہیں اور اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تو ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو تمام فرشتوں نے ہم زبان ہو کر کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحان اللہ، خدایا تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا،
ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، الا ما علمتنا، جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے بتایا ہے بس وہی ہے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے، یہ جو 3 آیتیں میں پڑھتا ہوں خطبے کے شروع میں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سب سے پہلے خطیب اپنی لا علمی کا اظہار کرے اپنے مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر۔ مبلغ سب سے پہلے جب بیٹھے تو اس بات کا اظہار کرے کہ خدایا میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ تو نے عطا فرمایا وہی میرے پاس خزانہ ہے، باقی میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ ہمارے بزرگوں کا سکھایا ہوا خاندان مجدیہ کا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اگر کچھ دیا بھی ہے بندہ بول ہی نہ سکے، اس کے پاس قوت گویائی اور اسپیکنگ پاور جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر عقدہ تھا، رب تعالیٰ نے یہ دعا عطا فرمائی، تو پھر یہ دعا کرتا ہے انسان کہ خدایا میری زبان کو کھول دینا، جو تو نے عطا فرمایا ہے اس کو میں ڈیلیور کر سکوں، اس کو میں آسن سے آسن پہنچا سکوں۔ اور تیسری دعا ہمارے بزرگوں نے وہ تعلیم فرمایا کہ وہ دعا کرنا جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا کہ دعا کیجئے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تو ہم کہتے ہیں اللہم رب زدنی علما وعملا صالحا مقبولا، اے خدایا میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہ اکبر۔ تو فرشتوں نے عرض کی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، خدایا ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب انہوں نے تمام چیزوں کے نام بتائے تو رب تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ زمین و آسمان کا غیب ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ میرے نوجوان بچوں، یہ ہے وہ علم کی فضیلت سب سے بڑی، یہ ہے وہ علم کی معراج، اور یہ ہے وہ علم کا اعزاز اور آنر جو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے آدمیت و بشریت کو عطا فرمایا۔ پھر فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہا کہ سجدہ کرو اب آدم کو، اور اس کے بعد سب نے سجدہ کیا اور سوائے ابلیس کے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے آدمیت و بشریت کو جو اعزاز و اکرام عطا فرمایا وہ علم کے ذریعے عطا فرمایا۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کے ذریعے اعزاز و اکرام عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے، علم تو علم ہے، کوئی بھی علم ہے، کسی چیز کے بنانے کا بھی علم ہے، ہنر بھی علم ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی کو تیار کریں، تو لکڑی سے چیزوں کو تیار کرنے کا علم و ہنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے بہت علم عطا فرمایا۔ ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا جو تعارف کرایا، انبیاء کرام کی جو پہچان رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ علم کے ساتھ بیان فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے پرندوں کی زبان کا علم عطا فرمایا۔ علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، فرمایا داؤد کو ہم نے فضل عطا فرمایا، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم و ہنر عطا فرمایا کہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو لوہا ہے
لوہے کو گرم کیا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، پھر ڈالا جاتا ہے سانچے کے اندر، اور اس کے بعد چیزیں تیار کی جاتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم و ہنر عطا فرمایا ہوا تھا کہ آپ بغیر کسی آگ کے اندر ڈالے اس لوہے کو اپنے ہاتھ میں پگھلاتے تھے اور اس سے بڑی بڑی چیزیں تیار فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کھلا ہوا میرے سامنے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوّبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ایک تو اللہ نے آپ کو لحن داؤدی عطا فرمائی، جب آپ پڑھتے تھے اور اس کے اندر جو آواز کا ایک لحن تھا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، فرمایا وہ لوہا جو سخت ہوتا ہے ہم نے ان کے ہاتھوں کے اندر نرم کر دیا۔ أَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا کہ ہم نے ان کے اس لوہے سے کئی چیزوں کو بنانے کا، بڑے بڑے دیگیں اور بڑی بڑی چیزیں بنانے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ہنر عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنانے کا ہنر عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد و سلیمان کو جو ہے وہ علم عطا فرمایا اور علم کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر رویا کا علم عطا فرمایا، اور یہی علم آپ کا جیل سے باہر نکلنے کا سبب بنا۔ آپ جب جیل کے اندر تھے اور جیل کے اندر اس قیدی کو جو خواب آیا، اس خواب کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی، اور اس تعبیر کی بنیاد پر جو ہے آپ باہر تشریف لاتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر رویا کا علم عطا فرمایا، ہم نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر جب وہ باہر تشریف لائے تو پھر ان کو جو مینجمنٹ کا علم ہے اور ملک کو چلانے کا اور خزائن کو چلانے کا علم ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وہ عطا فرمایا۔ انہوں نے خود فرمایا بادشاہ سے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے یہ سارے خزانے دے دو۔ جب مصر کے اندر قحط آ گیا، کہا یہ سارے خزانہ، وزارت خزانہ میرے حوالے کر دو، میں اس کا سسٹم، اس کی مینجمنٹ، اس کا سارا نظام ایسے کروں گا، قحط آئے گا اور آ کر گزر جائے گا اور لوگ پریشان نہیں ہوں گے۔ تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے علوم عطا فرمائے، کسی کو کس چیز کا علم عطا فرمایا، کسی کو کس چیز کا علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام پر جو پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اس وحی کے جو الفاظ ہیں سورہ علق کے اندر، وہ الفاظ ہی ہیں اقرا۔ پہلی وحی فرشتہ آسمان سے غار حرا کے اندر پہلا جو لفظ لے کر آ رہا ہے وہ کہتا ہے اقرا، پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری بار فرشتے نے سینے کے ساتھ لگایا اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے نام سے پڑھیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یار سبحان اللہ تو کہہ دو یار۔ اللہ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ علی احسانہ، اس میرے رب کا کرم ہے، میرے اساتذہ کی برکت ہے۔ میرے بچوں، آپ جمعے کے لیے وقت نکال کر آتے ہیں، جو خطبہ سماعت کرتے ہیں اللہ کا پاکیزہ کلام سنتے ہیں، رسول اللہ کی مبارک حدیث سنتے ہیں۔ آج زمانے کے اندر طوطا مینا کی کہانیوں پہ کہانیاں چل رہی ہیں، ان کہانیوں کے اوپر میمز بن رہی ہیں، تماشا بن رہا ہے کہ بھئی یہ کیا بیان کر رہے ہیں، کہاں سے لے کر آئے، اس کا ریفرنس کیا ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، بس بیچتے جا رہے ہیں، پکڑتے جا رہے ہیں، بیچتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے دشمنان اسلام اور دشمنان دین، سیکولر، لبرل، یہ تمام کے تمام طبقات دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے، خطبہ ریکارڈ ہوتا ہے، ریکارڈ ہو کر سوشل میڈیا پر جاتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ہمارا کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ فقیر آج نیا نکتہ لے کر آئے گا، فقیر کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ کھلا ہوا ہے اللہ کا کلام کھلا ہے، رسول اللہ کی حدیث کھلی۔ بحمد اللہ تبارک و تعالی۔
تو یہ سب سے پہلی وحی وہ کہتے رہے پڑھیں، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، لیکن جب یہ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ یہ دیکھیے کہ پہلی وحی کے اندر اقرا کا بھی ذکر ہے، قلم کا بھی ذکر ہے، نون والقلم وما یسطرون، مکمل طور پر ایک سورہ قلم ہے۔ اور وہ قوم علم سے دور ہو اور وہ قوم علم کی اہمیت کو نہ سمجھے کہ جن کے نبی پر اترنے والی جو پہلی وحی ہے وہ اقرا ہے، اس وحی کے اندر جو ذکر ہے وہ قلم کا ہے۔ جن کے ہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور نے فرمایا کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے انی بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ حضور رحمت بھی ہیں، حضور کرم بھی ہیں، حضور سب کچھ ہیں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے قوم کا معلم بنا کر بھیجا۔ اور کون سی قوم؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جہاں نہ اخلاقیات تھے، نہ علم تھا، نہ اقدار تھے، نہ کچھ تھا، سب کچھ تباہ و برباد تھا، سارا سٹرکچر عرب کا تباہ و برباد تھا، اور جو ایک دوسرے کے بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا تھا، جو بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ لیکن قربان جائیں اس معلم کائنات کی تعلیم پر، اس کے سکھانے پر، اس کی تربیت پر۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی نظر پر قربان جائیں، ان کو علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، تزکیہ فرمایا، اور پاکیزہ بنا کر وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، وہ جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، وہ جو مسافروں کو لوٹا کرتے تھے، وہ دنیا جہان کی بد اخلاقیاں کیا کرتے تھے، وہی دنیا کے پیشوا اور امام بن گئے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، مولائے کائنات، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ تو پہلی وحی ہی اقرا ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضور علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب امی ہے، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں 2 جمعے پہلے، کہ امی کا معنی نعوذ باللہ ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی ہے جو کسی انسان کے پاس جا کر نہیں پڑھا ہے۔ حضور علیہ السلام کا علم کتنا تھا؟ اللہ نے زمین و آسمان کے سارے علم حضور کو عطا فرمائے تھے، سارے خزانے حضور کو عطا فرمائے۔ لیکن کفار جب قرآن نزول ہوا تو کہنے لگے یہ تو قرآن بنا کر لے آئے ہیں اپنے پاس سے، ہم بھی چاہیں ہم بھی بنا کر لا سکتے ہیں۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے قصے کہانیاں جمع کر کے ان کو کمبائن کر کے لے کر آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو کسی انسان کے پاس پڑھنے نہیں گیا ہوں، کسی مکتب کے پاس نہیں گیا ہوں، کسی استاد کے پاس نہیں گیا ہوں، میں نے تو کوئی تاریخ کی کتاب اٹھائی ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہاں سے پھر یہ سارا علم آیا، یہ کہاں سے سارا سکھایا؟ فرمایا کوئی انسان سکھانے والا نہیں ہے، جو کچھ سکھایا ہے، جو کچھ پڑھایا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، فرمایا کہ جو کچھ سکھایا ہے رحمان نے اپنے بندہ خاص کو سکھایا ہے۔ تو حضرات گرامی پہلی جو وحی ہے وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، نون والقلم وما یسطرون۔ یہ قلم کی قسم، یہ پہلی وحی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان علم سے محبت کرے۔ یہ انبیاء کرام کے اعزازات و اکرامات جو میں نے سارے قرآن سے بیان کیے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد و سلیمان، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضور کا یہ فرمانا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، 2 حلقے بن کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک حلقوں کے اندر ذکر اذکار ہو رہے تھے، ایک حلقے کے اندر پڑھنا پڑھانا اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ تھا۔ حضور نے فرمایا دونوں حق پر ہیں، دونوں صحیح کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اذکروا اللہ کثیرا سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، یہ بھی حق پر ہیں۔ لیکن حضور آ کر اس حلقے کے اندر بیٹھے جو پڑھنے پڑھانے سے اور درس و تدریس سے متعلق، حضور نے فرمایا لیکن
میں اس حلقے میں بیٹھوں گا. فرمایا کیوں؟ فرمایا انی بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا. میرا کام تعلیم دینا ہے، تعلیم و تعلم. حضرات گرامی، آج ہم تعلیم سے دور ہو گئے. وہ مسلمان جو دنیا کے اندر لیڈ کیا کرتا تھا، دنیا کی قیادت ان مسلمانوں کے پاس تھی. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ آپ دینی علم کو دیکھیں تو ہمارے یار لوگوں کو نماز کے فرائض و واجبات و غسل کا بھی پتہ نہیں ہوگا. آپ عصری علوم کو دیکھیں تو میرے ملک کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہیں جن کے سالانہ بجٹ جو ہے کروڑوں نہیں اربوں ہیں، لیکن دنیا کی رینکنگ میں اور دنیا کی یونیورسٹی کے گریڈنگ کے اندر کہیں 500 یونیورسٹیوں کے اندر بھی ہماری کسی یونیورسٹی کا نام آتا ہے؟ کہانیاں اتنی بڑی کریں گے، ہاں یہ مولوی لوگ مدرسوں کے اندر کیا کرتے ہیں. مدرسوں کے اندر، ابے بھائی مدرسوں کو چھوڑ دو، تم یہ بتاؤ، یہ تو غریب ٹاٹوں پر بیٹھ کر سوکھی روٹیاں کھا کر اللہ کا دین پڑھتے ہیں. تم یہ بتاؤ کہ جن یونیورسٹیوں اور کالجز کے اندر جو ہے ملک کے کروڑوں اربوں کھربوں روپے سالانہ بجٹ کے لگ رہے ہیں، ٹیکس پیئر دے رہے ہیں، ٹیکس کے جمع کر کے دے رہے ہیں، اس کا ریٹرن کیا ہے؟ ایک سوئی بھی نہ بنا سکے. سارا کچھ آپ نے باہر سے لا کر یہاں پر استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر لیڈنگ کرنی ہے، ہمیں دنیا کے اندر ترقی کرنا ہے. تو حضرات گرامی ایسا نہیں ہو سکتا. حالانکہ ہمارے سائنسدان، مسلمان سائنسدان، ابن حیان کو دیکھیں اور فرازی کو دیکھیں، فارابی کو دیکھیں، بڑے بڑے سائنسدانوں کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں. وہ سنہری باب دیکھیں جب مسلمانوں کے پاس جو ہے قیادت ہوا کرتی تھی، اور وہ قیادت تھی علم کی بنیاد پر. آج پاکستان کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں آپ، کتنے بچے ہیں جن کی عمر سکول جانے کی ہے، سکول گوئنگ ایج ہے ان کی، لیکن وہ بچے روڈوں پر گھوم رہے ہیں. کوئی جو ہے مستری کے پاس کام کر رہا ہے، کوئی کدھر گھوم رہا ہے، کوئی کدھر گھوم رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعزاز عطا فرمایا وہ علم کے ذریعے عطا فرمایا. اور علم کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی ایج ہے، اس کی کوئی لمیٹیشن ہے کہ بھائی یہ ایج ہے اس کے بعد علم کا حاصل کرنا بند، فنش. فرمایا نہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد. فرمایا کب تک علم حاصل کرنا ہے؟ فرمایا ماں کی گود سے لے کر، جھولے سے لے کر قبر میں جانے تک. کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کمپلیٹ ہو گیا، مکمل و کامل ہو گیا، فقیر کی ذات ببرکات اب ضرورت. فرمایا نہیں، کبھی یہ مت سمجھنا، ہمیشہ علم کے حریص رہنا، ہمیشہ علم سے محبت کرتے رہنا. فرمایا کہ اگر تم نے جو ہے، اگر تم نے پڑھ لیا ہے. رات کو مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو عصری تعلیم ہے، کوئی بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی بندہ انجینئر بنتا ہے، کوئی بندہ کوئی بھی دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم حاصل کرتا ہے، تو کیا یہ بھی تعلیم ہے؟ بالکل تعلیم تو تعلیم ہے. ہر تعلیم ہے اور ہر ایک کی ضرورت ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم. فرمایا تمہارے اندر ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو نکلے اور جا کر دین کی فقہ حاصل کرے، دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ حاصل کرے. اس کو قرآن کا پتہ ہو، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن آتا ہو، اس کو دین کا پتہ ہو، اس کو فقہ کا پتہ ہو، اس کو دین کے مکمل طور پر تعلیم حاصل کرے. لیکن آپ مثال کے طور پر ہر آدمی سے آپ کہیں کہ جاؤ بھائی جا کر درس نظامی پڑھو، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہمیں کسانوں کی ضرورت ہے، ہمیں لوہاروں کی بھی ضرورت ہے، ہمیں مستریوں کی ضرورت ہے، ہمیں فیکٹریوں کی ضرورت ہے، ہمیں لیبرز کی ضرورت ہے، ہمیں مزدوروں کی ضرورت ہے، ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں انجینئرز کی ضرورت ہے. یہ سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کے اندر ہر ایک کی ضرورت ہے. اس کے بغیر نظام زندگی نہیں چل سکتا ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. لیکن اتنی بات ہے
کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی لیبر ہے، کوئی بزنس مین ہے، لیکن کم سے کم اس کو دین کی اتنی مبادیات کا پتہ ہونا چاہیے، اس کو نماز کا پتہ ہو، اس کو زکوٰۃ کا پتہ ہو، اس کو روزے کا پتہ ہو، جو آپ کی بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر آپ کی عبادت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو حج کا پتہ ہو کہ حج کے کیا رکن ہیں، کیا مناسک ہیں، کیسے ادا کیا جائے گا۔ آپ زکوٰۃ ادا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کو نماز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بیٹے کو ڈاکٹر تو بنا دیا، انجینئر تو بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، اس غریب باپ نے مزدوری کرتے 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 ڈبل شفٹیں لگا کر اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، سب کچھ بنا دیا، لیکن آخر کے اندر نتیجہ یہ نکلا کہ والد صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے۔ بھائی آگے آ جاؤ، بھائی بیٹے کو آگے کرو، بیٹا آگے آ جاؤ، پہلی صف میں آ جاؤ، بیٹے کو آگے کرو۔ بیٹا پہلی صف میں کھڑا ہے لیکن بیٹے کو نماز جنازہ ہی پڑھنا نہیں آتا۔ اس بوڑھے باپ کے اوپر جو کولوں کا بہل بن کر اس نے بیٹے کو پڑھایا، اس باپ پر یہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ بلکہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، آج سے 2-3 سال پہلے شیفیلڈ کے اندر، برطانیہ کے نارتھ کے علاقے کے اندر ہماری پاکستانی کمیونٹی کا ایک بابا فوت ہوا۔ ہمارے لوگ مائیگریشن کر کے گئے یہاں سے بچوں کے فیوچر کے لیے، اور وہاں جا کے بیچارہ بیٹھا رہا۔ باپ فوت ہوا ہے اور بیٹے اس کے 2 ہیں۔ ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں نے مسجد لے کر جانا ہے، میرے باپ کا جنازہ ہوگا۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے دیکھا ہے کہ مائی فرینڈز از برن ہیر ڈیڈ، وہ اپنے باپ کو جلاتے ہیں، میں بھی اپنے باپ کو جلاؤں گا۔ وہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے باپ مسلمانوں کی فیملی ہے، لیکن جب مسلمانوں نے دین کو اہمیت ہی نہیں دی، دین کے علم کو اہمیت نہیں دی، ہم اپنے بچوں کو تب سکھائیں گے۔ میں کہتا ہوں میرے بچے نمازی بن جاؤ، نمازی بنو بیٹا، نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کہنے سے نماز نہیں پڑھیں گے، میں نماز پڑھوں گا تو میرے بچے نماز پڑھیں گے، میں سچ بولوں گا تو میرے بچے سچ بولیں گے، میں اسموکنگ نہیں کروں گا تو میرے بچے دیکھیں گے کہ ہمارا باپ کوئی نشہ نہیں کرتا ہے۔ میں سگریٹ پہ سگریٹ لگاتا جا رہا ہوں، ایک اترتا ہے دوسرا پھونک رہا ہوں، اور میں کہوں کہ بیٹا خبردار، تمہارے ہاتھ میں سگریٹ نہیں دیکھوں میں، غصہ بھائی خود تو پہلے چھوڑ دو۔ تو بچہ ہمارے کہنے کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمیں دین کا تعلق ہی نہیں ہے، میں دین کو سیکھنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جنید بغدادی بن جائے۔ آزاد گرامی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ علم کو حاصل کیجئے، کوئی بھی علم ہو، علم سے محبت کیجئے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ردینا قسمت الجبار فینا، ردینا قسمت الجبار فینا، لنا علم ولجہال مال، فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال۔ فرمایا یہ مال جتنا خرچ کرو گے ختم ہوتا جائے گا، علم جتنا خرچ کرو گے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ مال فنا ہو جائے گا، ان المال یفنا عن قریب وان العلم یبقى لا یزال۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، رواہ مسلم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب انسان کے جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، قبر میں چلا گیا، جو کچھ کرنا تھا کر گیا، وہ بوری بند ہو گئی، بس ختم۔ لیکن فرمایا ہاں اگر دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کر کے چلا گیا، کوئی ہاسپٹل بنا دیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی ایسا کنواں کھدوا دیا، کوئی چیریٹی کا کام کر دیا، جب تک وہ ہوتا رہے گا قبر میں اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، کوئی ایسا ادارہ بنا کے چلا گیا، یار آپ کو ہم سے چڑ ہے، مدرسے سے چڑ ہے، کوئی اچھا سکول بنا کے چلے جاؤ یار، اس کے اندر دین و دنیا کی بہترین تعلیم ہو۔ یہ جو بچے ہماری قوم جو روڈوں پر گھوم رہی ہے، ان کو سکول کے اندر تم لگا دو یار، پڑھا دو، کسی طریقے سے پڑھا دو، کچھ نہ کچھ قوم کے لیے کر لو۔ یہ پیسہ بعد میں کتے کھائیں گے اور یہ پیسہ بعد میں تباہ و برباد ہوگا، اس کو کسی کام کے اندر لگا دو، خدا کی قسم تمہاری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سے محبت کرنے والا بنائے، رب تبارک و تعالی علم سے دوستی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔